بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا، سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ الخصم کہتے ہیں جھگڑالو کو، مرد ہو یا عورت ہو۔ دیکھیں، اختلافات انسان کی زندگی کے مزاج کا حصہ ہے۔ میاں بیوی ہیں، ماں باپ اور اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، برادری ہے، خاندان ہے، معاشرہ ہے، سب کے مزاج ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ ایک گھر کے اندر والد ہے، والدہ ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، بہو ہے، بہن بھائی ہیں، ان کا مزاج ایک جیسا کیسے ہوگا؟ لیکن اور اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کی رائے کوئی اور ہے، اولاد کی کچھ اور ہے، شوہر کی رائے الگ ہے، بیوی کی الگ ہے۔ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، یہ ہے ہمارا دین۔ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں اور آپ نے جھگڑا شروع کر دیا، ذرا سی کوئی ناگواری بات ہوئی نہیں اور جھگڑے پہ اتر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابغض الرجال عند اللہ، سارے آدمیوں میں سب سے برا آدمی اللہ کی نظر میں یہ آدمی ہے یا عورت ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی، آپ کے مشورے کے خلاف ہوئی، آپ نے کوئی بات کی، فوراً جھگڑے پر اترا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے دور میں منافق یہ کرتے تھے کہ کوئی بات کرتے، کوئی مشورہ دیتے، پھر جب ان کی بات نہ مانی جانی جھگڑے پر اتر آتے۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کسی مسلمان بھائی سے آپس میں برادری خاندان میں جھگڑا ہے، کسی نے تمہارا حق دبا لیا یا کسی معاملے میں تمہارے اور بھائی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، تم حق پر ہو، دوسرا فریق زیادتی کر رہا ہے، لیکن تم جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو، اس لیے تم نے لڑائی ختم کر دی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ لے لیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ نے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بلائے گا، آ جا، اور پوری جنت کا نظارہ کرائے گا، پوری جنت کا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمائے گا دنیا میں تو نے جھگڑا چھوڑ دیا تھا، اختلاف کو چھوڑ کے اپنی چاہت کو مار دیا تھا، آجا اپنی چاہت، یہ جنت کے محل اور گھر ہیں، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے جنت میں جو گھر، جو محل اچھا لگتا ہے جا کے اپنے لیے منتخب کر لے، چن لے، میں اللہ تیرے نام لکھ دوں گا، کیونکہ دنیا میں تو جھگڑے سے بچا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا منافق کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ادھر معاملہ بات شروع ہوئی نہیں، ادھر جھگڑا شروع، ادھر لڑائی شروع۔ لہذا ہر فیملی، ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت، ہر انسان، ہر گھر جائزہ لے ان کا مزاج کیا ہے۔ ان کے گھروں میں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا ان کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، ذرا ذرا سی بات پر اختلافات کی وجہ یہ مرد، یہ عورت، یہ خود تو نہیں ہے۔ اگر یہ ہیں تو یہ اللہ کے ناپسندیدہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک برا مرد ہے، اللہ کے نزدیک بری عورت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ مرد ہے، ناپسندیدہ عورت ہے۔ اس کا جائزہ آپ اپنے آئینے میں دیکھ کرنا، اپنے دل سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا مفتی دل ہے۔ اپنے دل کے آئینے میں دیکھیے، یہ آئینہ جو کھڑا ہے نا آپ کے گھر میں، یہ آئینہ آپ کے چہرے کے داغ بتائے گا، اور یہ دل کا آئینہ جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑا مفتی ہے، یہ آپ کے اندر کی کیفیت آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اس جھگڑے، لڑائیاں، فساد میں آپ کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ جھگڑالو ہیں، آپ اللہ کے نزدیک برے ہیں، آپ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ آدمی ہیں۔ فرمایا ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کو اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی، وہ عورت بہت ہی محبوب ہے، بہت دیر سے ناراض ہوتا ہے، بہت دیر سے، کوئی بہت برداشت کرتا ہے، جب حد ہو جاتی ہے تو ناراضگی ہوتی ہے، اور اگر راضی ہونے کی بات ہو تو آگے بڑھ کے فٹافٹ راضی ہو جاتا ہے، فٹافٹ صلح کر لیتا ہے، فٹافٹ پہل کر لیتا ہے، فٹافٹ السلام علیکم میں پہل کر لیتا ہے، معافی مانگنے میں پہل کر لیتا ہے، معاف کرنے میں پہل کر لیتا ہے۔ یہ عورت، یہ مرد اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس حدیث پاک کے آئینے میں اور آپ اپنا چہرہ دیکھیں کہ اگر آپ مرد ہیں تو کون سے مرد ہیں اللہ کے نزدیک انتہائی برے، انتہائی مبغوض، انتہائی جھگڑالو؟ اگر آپ عورت ہیں تو کون سی عورت ہیں اللہ کے نزدیک انتہائی بری عورت، انتہائی جھگڑالو، انتہائی ناپسندیدہ؟ یا آپ مرد یا عورت ہیں اور اللہ ایسے آپ کی ادائیں ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں،
میری بخشش اور مغفرت کا یہ عادتیں بہانہ بن جائیں. اس کا فیصلہ اپنے دل سے لیجئے، خود کیجئے، سب چیز واضح ہو جائے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.